بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ رمضان المبارک سے پہلے کرنے کے کچھ کام کے سلسلے کی آج یہ دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ پہلی، رمضان المبارک کو ماہ غفران بھی کہتے ہیں، یعنی یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ بخشش اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطیہ اور وہ انعام ہے کہ جس خوش نصیب کو اس رمضان میں بخشش کا پروانہ مل جائے تو گویا کہ اس کا رمضان سارے کا سارا قیمتی بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ حدیث طیبہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کے ہوتے ہوئے اس رحمتوں، بخششوں اور مغفرت کے مہینے میں بھی انسان مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح ایک مریض آدمی اپنے مرض کی وجہ سے کسی کھانے کی لذت محسوس نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کھانا لذیذ نہیں ہے، بلکہ صاحب عقل سمجھدار آدمی وہ یہی کہے گا کہ مریض اپنے مرض کی وجہ سے کھانے کی لذت حاصل کرنے سے محروم ہے۔ کھانا اپنی پوری لذت کے ساتھ اس کو میسر ہے، لیکن مرض کے ہوتے ہوئے کھانا اس کو لذیذ محسوس نہیں ہو رہا۔ بالکل اسی طرح رمضان المبارک کی مغفرت اور بخشش کی گھڑیاں اگر انسان میں خدا نخواستہ وہ گناہ پائے گئے تو یہ رحمتوں اور بخششوں کی گھڑیاں اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ بالکل اسی طرح جس طرح لذیذ کھانا ایک مریض کو اپنے مرض کی وجہ سے اچھا معلوم اور محسوس نہیں ہوا۔ یہ ایسے چار گناہ الترغیب و ترہیب میں حافظ ذکی الدین عبدالعظیم المنذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، جس میں چار گناہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر وہ خامیاں، وہ گناہ پائے جائیں تو رمضان المبارک کی بخششوں والی گھڑیوں میں بھی وہ آدمی، وہ افراد بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ اور پہلی کوتاہی وہ والدین کی نافرمانی ہے کہ انسان اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہو تو یہ گناہ آدمی کا ایسا ہے جو انسان کو اس بخششوں والے مہینے میں بخشش سے محروم رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک سے پہلے والدین کو راضی کر لیا جائے، جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کر کے اپنے رمضان کو خوبصورت بنا لیا جائے۔ دوسرا گناہ وہ شراب خوری کا ہے کہ ایک آدمی شراب پینے کا عادی ہے، شراب پیتا ہے، تو یہ آدمی بھی ایسے رمضان المبارک کی رحمتوں والی گھڑیوں میں اللہ کی بخشش سے محروم رہتا ہے۔ جس طرح حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ جس آدمی کے پیٹ میں ایک قطرہ بھی شراب کا گیا تو یہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اسی طرح اگر آدمی نے سچی توبہ نہ کی، اللہ کے سامنے اس گناہ سے اپنے آپ کو بری نہ کیا، تو یہ آدمی بھی رمضان کے بابرکت لمحات میں مغفرت سے محروم رہے گا۔ تیسری چیز قطع تعلقی ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے اور بخشش سے محروم رہے گا۔ قطع تعلقی کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے میل جول، اپنے رشتہ داروں سے اس حد تک چلا جائے کہ اس کا ان کے ساتھ کسی بھی جگہ پر آمنا سامنا ہو تو سلام کلام یعنی بول چال اس سے نہ ہو۔ تو اس لیے رشتہ داروں سے اگر ناراضگی ہو تو رمضان المبارک سے پہلے ٹیلی فون کے ذریعے یا اور بالمشافہ فیس ٹو فیس ملنے سے اگر ممکن ہو تو اس معاملے کو رفع دفع کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں۔ چوتھی چیز اس کے اندر کینہ رکھنا ہے۔ کینہ ایک ایسا گناہ ہے کہ یہ بھی اگر انسان کے اندر موجود ہو تو آدمی اللہ کی بخشش اور مغفرت سے محروم رہے گا۔ کینہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی سے ناراض ہو اور اس سے بدلہ لینے کی ہمت اور سخت طاقت اس کے اندر نہ ہو، تو یہ آدمی جب دل کے اندر ناراضگی رکھ رہا ہے، بدلہ لے نہیں سکتا، تو اس دل پر ضبط کرنے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر نفرت بڑھتی چلی جائے گی، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ تو یہ چار قسم کے گناہ ایسے ہیں کہ اگر ہم نے رمضان المبارک سے پہلے ان گناہوں سے توبہ نہ کی،
اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہ کیا تو رمضان کی بابرکت گھڑیاں میرے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ اس لیے میں اور آپ جو آج صاحب بھی جس طرح کے گناہ میں بھی مبتلا ہو تو وہ اس گناہوں سے توبہ کر کے رمضان کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔